واش روم ہے کیونکہ یہاں پر پہلے بجھال کا گھر ہوتا تھا. تو یہ جو خواتین کا واش روم ہے واش روم نمبر 9 اس کے سامنے آپ کو یہ دیکھیں چھوٹا سا ایریا بھی انہوں نے یہاں پر نا یہ وائٹ کلر کی انہوں نے بیریئر لگائے ہوئے ہیں. تو یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا. آپ یہ دیکھیں اس والی ٹائل میں اور اس والی ٹائل میں فرق ہے کیونکہ وہ اس لیے صرف بتایا گیا ہے کہ اس جگہ پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا سفر یہاں سے شروع کیا تھا کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ گھر تھا. اور وہ جو اگر آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے وہاں پر ابو جہل کا گھر تھا جہاں پر ابھی واش روم بن گیا. اور ابو جہل کے گھر کے پیچھے ہی آپ کو یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے سامنے اس پہاڑ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. آپ اس پہاڑ پر گاڑی پہ جا سکتے ہیں لیکن آپ کو گاڑی پر جانا پڑے گا. لیکن اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو یہاں سے آپ کو وہ پہاڑ بھی نظر آ جائے گا. اور یہ وہ جگہ تھی آپ یہ دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں فرق ہے اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے کیونکہ یہ صرف چھوٹا سا ایریا ہے آپ کہہ لیں کہ 5 مرلے یا 6 مرلے کا یہ پلاٹ ہوگا. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہجرت کا سفر شروع کیا تھا کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہاں پر ہی تھا. اور یہ مصطفیٰ مروا والی سائڈ سے آپ جب غازہ روڈ سے آتے ہیں کیا نام ہے مسجد جھیل اور مسجد شجر کی طرف سے آتے ہیں تو پہلے ہی آپ کو یہ مقام آتا ہے. تو جیسے ہی آپ اس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اس طرف جاتے ہیں حرم کی طرف گیٹ وہ جو کنگ فہد ہے یا عبد العزیز کی طرف تو یہ پورا راستہ ہی ہجرہ روڈ ہے. جیسے ہی آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف سے آتے ہیں تو یہ جو سامنے گیٹ ہے یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر داخل ہوتے تھے. السلام علیکم. تو یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر داخل ہوتے تھے. یہ گیٹ ہے اور اس گیٹ کا نام بھی گیٹ النبی ہے اور یہ گیٹ نمبر 7 ہے. اسی آپ صفا مروا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف سے آتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر بھی وہاں سے شروع کیا تھا. تو یہاں رائٹ سائڈ میں اب کنگ عبد العزیز گیٹ بن گئے تھے. سامنے ماشاءاللہ آپ کو دیکھیں خانہ کعبہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو غلاف کعبہ نظر آ رہا ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو یہاں پر آنا نصیب کرے. اور ماشاءاللہ بھی رش بھی بہت زیادہ ہے. تو اس کے بالکل سامنے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کلوک ٹاور ہے. کلوک ٹاور کے بالکل ساتھ یہ گلی جا رہی ہے جس کو کبوتر چوک کی طرف بھی جاتی ہے جس کو لوگ کبوتر چوک بولتے ہیں. تو یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے مکہ ٹاور. یہ مکہ ٹاور ٹھیک ہے. اور یہ جو جگہ نا یہ والی جگہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو لائٹس پہ نظر آ رہی ہیں. یہاں پر اس مکہ ٹاور کی جگہ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوتا تھا کیونکہ پہلے یہاں پر پہاڑ تھا تو اس کے بعد یہاں پر آہستہ آہستہ پہاڑ ہٹا کر تو یہاں پر یہ ہوٹل بن گیا. تو یہاں پر پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے آئے تھے ٹھیک ہے یہ صفا مروا والی سائڈ سے. اور اس کو شارع ہجرہ اس لیے شارع ہجرہ بولا جاتا ہے کیونکہ ہجرت کا سفر یہاں سے شروع ہوا تھا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ہجرت کا سفر شروع کیا تھا. اور اس مسجد کے اندر یہ جو مسجد ہے اس کے اندر یہ والی آپ نے یہ بھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے. اس مسجد کے اندر جس کے نیچے یہ نہدی بھی ہے مسجد کے اندر جو نماز ہوتی ہے وہ حرم کے ماشاءاللہ ساتھ ہی ہوتی ہے وہ علیحدہ نہیں ہوتی. سامنے آپ کو گیٹ کنگ فہد نظر آ رہا ہے اس کے بالکل سامنے ہے انٹر کانٹیننٹل دارالتوحید کے بالکل سامنے. جیسے آپ اس سائڈ پہ آئیں گے یہ آپ کو عبداللہ ایکسٹینشن نظر آ رہی ہے نیا حرم جس کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے. اس کے بالکل سامنے آپ کو یہ پلاٹ نظر آ رہا ہے خالی سا پلاٹ. یہ خالی پلاٹ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر جو کفار مکہ تھے جو یعنی اسلام سے پہلے ٹھیک ہے تو وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ کو مشینری لگی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو پہلے جب یہاں پر کھدائی کرنے لگے تو بچیوں کا خون نکلا. تو پھر جو یہاں کے شیخ تھے انہوں نے فتویٰ دیا. تو اس کے بعد یہ جو پل آپ کو بھی یہ لیفٹ سائڈ پر بنا نظر آ رہا ہے یہ والا یہ اس ٹائم یہاں پر بنا تھا. تو پھر شیخ کے فتوے کے بعد یہ پل کا جو نقشہ ہے اس کو چینج کر کے انہوں نے اس سائڈ پہ کر دیا تھا.